بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے شرافت علی سے کہا ڈلوا دے یار اسے کسی ویرانے میں، مگر اس سے پہلے یہ یقین کر لینا کہ اس کی جان بالکل نکل چکی ہے۔ ٹھیک ہے تم فکر مت کرو، اب یہ دوبارہ کبھی کسی کے لیے بھی پریشانی کا باعث نہیں بن سکے گا، شرافت علی نے جواب دیا۔ آئزک کی موت کے بعد فاطمہ نے کراچی میں تنظیم کے باغی افراد کے تعاون سے یہاں ایک اہم اور تنظیم کے وفادار شخص کا 3 دن میں خاتمہ کر دیا تھا اور کراچی شہر کو یہودیوں کی سازشوں سے بالکل پاک کر دیا تھا۔ 3 دن اور 2 راتیں غائب رہنے کے بعد وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ عالیہ بھی تھی۔ عالیہ نے اس آپریشن میں اس کی بھرپور مدد کی تھی۔ اس کے بارے میں فاطمہ ٹیلی فون پر ہمیں بتاتی رہی تھی۔ آسیہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ دمن کی بیوی عالیہ نے دمن سے باغی ہو کر ہمارا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے تو اسے اس پر یقین نہیں آتا تھا۔ وہ بھی دمن اور عالیہ کی ڈسی ہوئی تھی۔ ان دونوں نے اس کا بھی ایک گردہ نکال کر بیچ کھایا تھا اور اب تک وہ جن خوفناک اور اذیت ناک قسم کے مراحل سے گزرتی رہی تھی اس کی داغ بیل انہی دونوں نے ڈالی تھی۔ چنانچہ وہ یہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھی کہ وہ عیبوں بری عالیہ بھی اپنے سینے میں ایک ایسا دل رکھتی ہوگی جو وطن کی محبت سے معمور ہوگا۔ میں نے بتایا تھا کہ عالیہ اب وہ عالیہ نہیں رہی ہے جس سے کبھی لاہور میں ہمارا واسطہ پڑا تھا، وہ اب بالکل بدل چکی ہے اور اس کے بدلنے کی وجہ بھی میں نے اسے بتا دی تھی۔ میں نے کہا تھا آسیہ اگر آدمی کا ضمیر بالکل ہی نہ مر گیا ہو تو وہ کسی وقت بھی اپنے گناہوں سے تائب ہو کر راہ راست پر آ جاتا ہے، راہ راست اختیار کر سکتا ہے۔ عالیہ کا معاملہ بھی ایسا ہی سمجھو۔ ہاں یہ آپ نے ٹھیک کہا ہے بھائی جان، لیکن وہ دمن ایسا آدمی نہیں ہے جو گناہوں پر شرمندہ ہو سکے۔ کبھی بھی اس کی توقع نہ کرنا آپ، اور اب میرا خیال ہے اس سے بھی ہمیں اپنا حساب صاف کر ہی لینا چاہیے۔ آسیہ بولی ہاں بالکل فاطمہ یہاں سے فارغ ہو کر عالیہ کو اپنے ساتھ ہمارے پاس لے کر آئے گی تو دمن کا پتہ ٹھکانہ اس سے معلوم کر لیں گے ہم، اور پھر اس گردہ فروش بے ضمیر ایمان فروش پر جا پڑیں گے اپنے ان دوستوں کے ساتھ۔ اب ہم بھی ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر ٹیم رکھتے ہیں اپنے ساتھ، آئزک جیسے موذی کو جس نے جہنم واصل کر دیا ہے۔ اللہ نے چاہا تو دمن کا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا، اس بار وہ بھاگ نہیں سکے گا یہاں سے، میں نے اسے اطمینان دلاتے ہوئے کہا۔ عالیہ جب فاطمہ کے ساتھ آئی اور اس کا سامنا آسیہ سے ہوا تو وہ اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور رقت امیز لہجے میں بولی آسیہ میں تمہاری گناہ گار ہوں، بڑا ظلم کیا ہے میں نے تم پر، تمہاری زندگی میں انگارے بھرنے کی ذمہ دار میں ہوں۔ میں نے دمن کی محبت میں خسارے کے بہت سے سودے کیے ہیں، میں تسلیم کرتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے معاف کر دیا جائے، اور نہ ہی میرے گناہ ایسے ہیں کہ انہیں درگزر کر دیا جائے، پھر بھی میں تم سے معافی کی خواستگار ہوں، لیکن یہ تمہاری مرضی ہے، اگر چاہو تو معاف کر دو ورنہ جو دل چاہے سزا دے لو مجھے، میں تمہارے ہر فیصلے کو خندہ پیشانی سے قبول کر لوں گی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو آسیہ اس کی ندامت اور شرمساری کی پرواہ کیے بغیر اس کی ٹکا بوٹی کر کے رکھ دیتی، لیکن میں چونکہ اسے پہلے ہی عالیہ کی بدلی ہوئی شخصیت کے بارے میں بتا چکا تھا اور اس نے جو تعاون کیا تھا ہمارے ساتھ اس کے بارے میں بھی جانتی تھی، وہ چنانچہ عالیہ کو اس طرح اپنے سامنے دونوں ہاتھ جوڑے نادم اور شرمسار سر جھکائے کھڑا دیکھ کر وہ بے تابی سے آگے بڑھی اور بے اختیار عالیہ کو اپنے سینے سے لگا کر بولی اوہ عالیہ میری بہن، بھول جاؤ ان پرانی باتوں کو، یہ سمجھو کہ وہ جو کچھ ہوا مقدر تھا، وہ ہمارا لکھ دیا گیا تھا، وہ ہمارے نام میں خوشی کی بات تو یہ ہے کہ تمہیں اپنے گناہوں کا احساس بہت جلد ہو گیا اور تمہیں توبہ کرنے کا موقع میسر آ گیا۔ آسیہ کی یہ والہانہ محبت دیکھ کر عالیہ کا دل بھر آیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ آسیہ کے شانے پر سر ٹکا کر سسکنے لگی۔ آسیہ نے اسے اپنے ساتھ بھیج کر تسلیاں دینے اور اسے چپ کرانے کی جس قدر کوشش کی، اسی قدر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ کر آتا رہا۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تو آسیہ نے اسے محبت سے سہارا دے کر صوفے پر لے جا کر بٹھا دیا۔ فاطمہ بولی میں تو عالیہ کو بہت ہی سخت دل اور بہادر عورت سمجھتی تھی آج تک، مگر آج تو انہوں نے کمال ہی کر دیا، سارا برم کھو دیا اپنا۔ محبت میں آگ سے کئی گنا زیادہ حرارت ہوتی ہے، اس کے قریب جاتے ہی سخت سے سخت انسان موم کی طرح پگھلنے لگتا ہے۔
ہاں اگر کسی نے اپنے اوپر سٹین لیس سٹیل کا کھول چڑھا رکھا ہو تو دوسری بات ہے۔ آسیہ نے محبت سے عالیہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس سے ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ عالیہ نے اپنے دل پر سٹین لیس سٹیل کا کھول نہیں چڑھایا ہے، شرافت علی نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ حالانکہ ڈاکٹر دمن نے کوشش بہت کی ہوگی انہیں ہیٹ پروف بنانے کی، کیوں عالیہ بیگم، ٹھیک کہا نا میں نے؟ عالیہ اس کی بات سن کر روتے روتے ہنس پڑی۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کا تو تمہیں بھی بہت اچھی طرح تجربہ ہے شرافت علی، تم بھی تو ڈاکٹر دمن کے بہت قریب رہے ہو، بلکہ اس کے خاص الخاص رہے ہو یہاں کراچی میں۔ عالیہ نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، انہیں اس راہ پر ڈالنے والے بھی دمن ہیں، اس سے پہلے تو یہ ایک بہت ہی سیدھے سادے کلرک قسم کے آدمی ہوا کرتے تھے۔ دمن کی تربیت نے ہی انہیں موقع پرستی اور زمانہ شناسی کے قابل بنایا ہے۔ میں نے کہا، عالیہ بیگم، ہم نے آئزک جیسے موذی سے تو نجات حاصل کر لی ہے، جو میری اطلاع کے مطابق دمن کا بھی استاد تھا۔ دمن کو گردہ فروشی کا کاروبار میں ڈال کر موجودہ مقام تک پہنچانے میں نمایاں کردار اسی نے ادا کیا تھا۔ اب اس کی موت کے بعد تمہیں پتا ہے ہماری دوسری منزل کہاں ہے، یا یوں کہو کہ دوسرا نشانہ کون ہے ہمارا؟ میں جانتی ہوں جلانی، آئزک کے بعد دوسرا نشانہ دمن ہی ہے تمہارا، اور اگر نہیں ہے تو میں کہوں گی کہ ہونا چاہیے۔ وہ بولی۔ آسیہ نے کہا، مگر کیا دمن کے خلاف تم ہمارا ساتھ دے سکو گی؟ یہ تمہارے سہاگ کا بھی سوال ہے عالیہ، تم بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، جو بھی کرو اور جو فیصلہ کر لو اس پر نیک نیتی سے عمل بھی کرنا، اس کی پرواہ نہ کرنا کہ ہم کیا کہیں گے یا کیا سوچیں گے۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ ہم مجبور بالکل نہیں کریں گے تمہیں، تم چاہو تو دمن کا ساتھ بھی دے سکتی ہو، غیر جانبدار بھی رہ سکتی ہو۔ اور عالیہ نے اس کی بات کاٹ دی، بولی، تم لوگ اپنے دلوں میں کسی بدگمانی کو جگہ نہ دو، بے شک دمن میرے شوہر ہیں اور میں انہیں اسی طرح چاہتی بھی ہوں جس طرح ایک بیوی کو اپنے شوہر کو چاہنا چاہیے۔ یہ محض ان کی محبت ہی تھی جس نے ہر معاملے میں مجھے ان کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ کیا۔ آپ لوگ یقین کریں، مجھے ان انسانیت سوز معاملات میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہوئے یا ان سے تعاون کرتے ہوئے کبھی خوشی نہیں ہوئی، بس اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے بادل نخواستہ ان کا ساتھ دیتی رہی ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب تم یہ رشتہ توڑنے کے لیے تیار ہو گئی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ نہیں، یہ تم نے کیسے سمجھ لیا جلانی؟ ایسا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی کبھی، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ حیرت ہے، میں نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم اس کا ساتھ بھی چھوڑنا نہیں چاہتی ہو اور اس کے خلاف ہماری مدد بھی کرنا چاہتی ہو، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ مدد کیا کرتی رہی ہو۔ وہاں سان فرانسسکو میں تم اگر میرا ساتھ نہ دیتی تو شاید میں کیا میری لاش بھی واپس نہ آتی۔ یہاں تم نے دمن اور اس کے حواریوں کے کسی ناگہانی اقدام سے مجھے بچانے کے لیے اپنی طلسمی انگوٹھی تک مجھے دے دی تھی، جو دمن نے تمہاری سلامتی کے خیال سے بے شمار دولت خرچ کر کے بنوائی تھی، اور تمہارے تعاون ہی سے میں دوبارہ اپنے دیش کی دھرتی پر قدم رکھ سکا تھا۔ آخر تم یہ دونوں کشتیوں پر سوار کیوں رہنا چاہتی ہو؟ ایک طرف کیوں نہیں ہو جاتی؟ کوئی شخص جب دو چیزوں کو یکساں انداز میں چاہتا ہو، دونوں سے ایک ہی جیسی محبت رکھتا ہو، تو وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے حق اور دوسرے کے خلاف کس طرح فیصلہ دے سکتا ہے جلانی؟ میرے دل میں دمن اور پاکستان دونوں کے لیے ایک ہی جیسی محبت ہے، میں دونوں میں سے ایک کو بھی نقصان پہنچتے نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے سان فرانسسکو میں تمہارے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ اسی لیے کیا تھا کہ تم وہاں سے صحیح سلامت یہاں آ کر ملک کے خلاف کام کرنے والوں کا کوئی مناسب بندوبست کر سکو، اور لیزی کو تمہارے ساتھ بھیجنے کا بھی یہی مقصد تھا کہ وہ یہاں موجود غداروں اور دشمن کے ایجنٹوں کی نشاندہی کر سکے اور ضرورت پڑنے پر تمہاری مدد بھی کرتی رہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس نے میری توقع کے مطابق تمہارا بھرپور ساتھ دیا۔ یہ میری بد نصیبی ہے کہ اب دمن ہمارے ملک کے دشمنوں کے لیے کام کر رہا ہے یہاں، اور اس کے خلاف تمہارا ساتھ دینا پڑ رہا ہے مجھے۔ لیکن ایک بات میں ابھی سے واضح کر دینا چاہتی ہوں، تم لوگ دمن کے مقاصد کو کامیاب نہ ہونے دو۔ اسے جس طرح چاہو اس کام سے روک دو، لیکن اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا، اسے قتل نہ کرنا، اس کی موت کا غم میں برداشت نہ کر سکوں گی۔ یہ اس نے بڑی عجیب بات کہہ دی تھی۔ دمن جیسے بے ضمیر آدمی کو زندہ رکھ کر اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ اپنے بیہودہ مقاصد سے باز آ جائے گا یا
تائب ہو کر سیدھی راہ پر آ جائے گا، بے وقوفی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ دمن زر پرستی میں اتنا دور جا چکا تھا کہ اب واپسی کی تمام راہیں وہ خود گم کر چکا تھا۔ پہلے تو یہی ممکن نہیں تھا کہ اسے اپنے گناہوں کی سنگینی کا کسی طرح بھی احساس دلایا جا سکے۔ اس کی ہوس زر اس قدر بڑھ چکی تھی کہ دنیا بھر کی ساری دولت اس کے قدموں میں ڈھیر کر دینے کے باوجود اسے مطمئن نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دولت کے انبار میں غرق ہو جانے کے بعد بھی اس کے دل سے مزید ہی کی صدائیں بلند ہوتی رہتی۔ وہ لوگ جو ہر پل پیسہ حاصل کرنے کی تدبیریں سوچتے رہتے ہیں اور اسے حاصل کرنے کے کسی بھی طریقے پر عمل کرنے میں کوئی برائی نہیں محسوس کرتے، وہ بالآخر دولت ہی کو خدا مان کر اس کی پرستش میں مگن ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دولت کے سوا کسی کے نہیں رہتے، سارے رشتے ناتے، دوستیاں اور محبتیں ان کے دل سے مٹ جاتی ہیں۔ دمن بھی اسی منزل پر پہنچ چکا تھا۔ حصول زر کے سوا اس کی زندگی کا کوئی دوسرا مقصد ہی نہیں رہا تھا۔ ایسے شخص کو موت کے سوا اپنے ارادوں کی تکمیل سے کون روک سکتا تھا؟ اور عالیہ کہہ رہی تھی اس سے اس کی موت کا غم برداشت نہیں ہو سکے گا۔ وہ اسے ہم سب سے زیادہ جانتی تھی اور ہم سب سے زیادہ عجیب اور انوکھی خواہش رکھتی تھی۔ عجیب مخمصے میں پھنسا دیا تھا اس نے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا جواب دوں۔ اس کی بات کا جواب ہم میں سے کسی کے بھی پاس تھا ہی نہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی دمن کو زندہ چھوڑ دینے کے حق میں نہیں تھا۔ سب جانتے تھے کہ وہ انتہائی موذی قسم کا آستین میں بیٹھا ہوا سانپ ہے۔ اسے ہلاک نہ کرنا خودکشی کر لینے کے برابر تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو دور حاضر کے سانپ تھے۔ جس گھر کا دودھ پیا اسی کو ڈنک مارنا اس کی کمزوری اور اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ اس سے یہ توقع کی ہی نہیں جا سکتی تھی کہ احسان اور حسن سلوک کے ذریعے اس کی سوچ بدلی جا سکتی ہے۔ میں عالیہ سے جھوٹ بول کر اسے وقتی طور پر مطمئن کر سکتا تھا کہ ٹھیک ہے، ہم دمن کو کچھ نہیں کہیں گے، اس پر قابو پانے کے بعد اس کی جان بخشی کر دیں گے۔ اس کے بعد جب وقت آتا تو ہم یہ وعدہ فراموش کر سکتے تھے، لیکن میں نے اسے جھوٹ بولنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ تو بہت گھٹیا، بڑی ہی نیچ حرکت ہوتی یارو۔ اگر میں اسے جھوٹ بول کر وقتی طور پر فریب میں مبتلا کر دیتا، محض اس کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے، وہ جس کی زندگی کے لیے بے شمار سال جھوٹ، فریب اور مکر کے سہارے گزرے تھے، اس نے اس نازک موڑ پر دل کھول کر رکھ دیا تھا ہمارے سامنے۔ تو کیا میں اتنا ذلیل، اتنا پست ذہن تھا کہ اس کے ساتھ ایسے موقع پر فریب کرتا، جھوٹ بول کر اسے استعمال کرتا اس کے شوہر کے خلاف؟ میں نے کافی سوچ بچار کے بعد اس سے کہا تم نے بڑی سخت آزمائش میں ڈال دیا ہے عالیہ ہمیں۔ میں تمہیں اس کا جواب کل دے سکوں گا۔ ٹھیک ہے، تم خوب سوچ سمجھ کر باہم مشورہ کر کے فیصلہ کرو اس بارے میں بھی جلدی نہیں کرنا چاہتی، عالیہ نے کہا۔ اس رات ہم آدھی رات تک سارے جوڑے بیٹھے رہے۔ فاطمہ اور خان کا خیال تھا کہ ہمیں دمن کی زندگی کی ضمانت دے دینا چاہیے۔ میرا شرافت علی کا اور آسیہ کا خیال تھا کہ دمن جیسے آدمی کو زندہ رکھ کر ہم ظلم کریں گے، اپنے آپ پر بھی اور اس ملک اور اس کے باشندوں پر بھی۔ بالآخر فردوسی بیگم نے ایک ایسی تجویز پیش کی جو ہم سب کے لیے قابل قبول ہو سکتی تھی۔ اس نے کہا جیلانی، اگر آپ لوگ میری بات مانیں تو اسے یہ کہہ دیں کہ اگر دمن نے اپنے گناہوں سے تائب ہو کر آئندہ ایک شریفانہ زندگی گزارنے کا وعدہ کر لیا تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کیا اور اپنی موجودہ روش پر ہی قائم رہا تو پھر اس کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ فاطمہ بولی یہ بہت اچھی تجویز ہے جناب علی، میں اس کی تائید کرتی ہوں اور میرا خیال ہے عالیہ کو بھی اعتراض نہیں ہوگا اس پر۔ ہے تو اچھی تجویز، لیکن تم اس شیطان کے بچے کو نہیں جانتی ہو، وہ وعدہ کر کے پھر بھی سکتا ہے، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ میں بولا اس کی ضمانت عالیہ کو دینا ہوگی، وہی اس سے وعدہ لے گی اور وہی اس کا خیال بھی رکھے گی، وہ وعدہ خلافی نہ کرے۔ شرافت علی بولا بات مناسب اور معقول تھی، لہذا سب کا اتفاق ہو گیا اس پر۔ دوسرے روز میں نے عالیہ کو اس فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ وہ میری بات سن کر خوش ہو گئی، بولی بالکل یہی بات میرے ذہن میں تھی، اگر تم لوگ یہ تجویز نہیں رکھتے تو میں خود یہی تجویز رکھتی تمہارے سامنے۔ تو پھر یہ طے ہو گیا کہ تم دمن کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرو گی اور ناکامی کی صورت میں ہم آزاد ہوں گے اس کے ساتھ ہر طرح کا سلوک کرنے کے لیے۔ اور پھر تمہاری پوزیشن کیا ہوگی؟ میرا مطلب ہے تم پھر تو دمن کا ساتھ نہیں دو گی نا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ جہاں تک ان کی
موجودہ سرگرمیوں کا تعلق ہے میں اس میں ان کا ساتھ نہیں دوں گی بلکہ شدید مخالفت کروں گی۔ وہ بولی ٹھیک ہے تو اب تم واپس چلی جاؤ دمن کے پاس اور اسے توبہ کرنے پر آمادہ کرو، جا کر ہم سے رابطہ قائم کرنا ہو تو لاہور میں کرنا۔ اب یہاں ہمارا کام ختم ہو چکا ہے، ہم 1-2 دن میں لاہور روانہ ہو جائیں گے۔ وہاں ولسن سے بھی ہمیں کچھ حساب کتاب کرنا ہے۔ ایک بات بتاؤ جیلانی، میں تمہارے ہاتھ میں وہ انگوٹھی نہیں دیکھ رہی ہوں جو میں نے ناگہانی آفات سے بچنے کے لیے دی تھی، کیا وہ تم نے کسی اور کو دے دی ہے یا کہیں ڈال دی ہے غیر ضروری سمجھ کر؟ عالیہ نے میرے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ انگوٹھی وہ پتہ نہیں کہاں گم کر بیٹھا ہوں میں نے اس طرح کہا جیسے اس کے گم ہو جانے کے مجھے کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ گم کر بیٹھے ہو کہیں؟ اسے عالیہ نے حیرت سے دیدے پھاڑ کر مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اور یہ بات تم یوں کہہ رہے ہو جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، تمہارے نزدیک کوئی پرواہ ہی نہ ہو تمہیں اس کی۔ او یار دفع کرو، اب کیا میں اس کے سوگ میں منہ لپیٹ کر پڑ جاؤں، ہنسنا بولنا اور کھانا پینا چھوڑ دوں اس کے لیے؟ میں نے کہا عالیہ بیگم، حریت اور زیست پر کسی کو ذرا سا بھی اختیار نہیں دیا ہے اس رب کریم نے، یہ اختیار تو اس نے اپنے ہی پاس رکھا ہے، اور آدمی کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ اسے کب تک اور کس طرح رہنا ہے اس دنیا میں۔ اس میں ایک پل بھی زیادہ یا کم نہیں ہوتا ہے۔ تمہاری وہ انگوٹھی کھو جانے کے بعد بھی میں اب تک جی رہا ہوں جبکہ دشمن نے کوئی رعایت نہیں کی میرے ساتھ۔ یہ تم نے ٹھیک کہا ہے جیلانی، میرا بھی ایمان ہے اس پر۔ موت کا جو وقت معین ہے اس سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا، یہ بات ہر آدمی جانتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی شخص چلتے چلتے اچانک گر کر مر جانا پسند نہیں کرتا۔ اپنی حفاظت کی سینکڑوں تدبیریں کرتا ہے آدمی۔ وہ تو ٹھیک ہے تمہاری بات، لیکن اب جب کہ وہ خود ہی گم ہو گئی ہے کہیں تو میں کیا کروں اب اس کے لیے؟ میں نے کہا۔ فردوسی بیگم ہماری باتیں سن کر بولی، کس انگوٹھی کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ مجھے بتائیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ میں نے حیرت سے فردوسی بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تمہارے پاس ہے وہ انگوٹھی؟ تم نے بھی کمال کی بات کی ہے جیلانی، مجھے تو یہی پتہ نہیں ہے کہ تم کس انگوٹھی کا ذکر کر رہے ہو اور وہ کب کھوئی ہے۔ تم نے پھر کیسے کہہ سکتی ہوں کہ وہ انگوٹھی میرے پاس ہے؟ تم نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا شاید کسی سے بھی اپنی انگوٹھی کھو جانے کا۔ ذکر تو میں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس کے بارے میں آبی کے سوا کسی کو علم ہی نہیں تھا۔ آبی جانتا تھا اس کی خصوصیات اور اس کو میں نے بتا دیا تھا اس کی گمشدگی کے بارے میں۔ وہ بظاہر تو ایک عام سی ہیرے کی انگوٹھی تھی، شاید تم نے دیکھی ہو میرے ہاتھ میں۔ میں نے اگر کبھی دیکھی ہوئی آپ کے ہاتھ میں تو اسی وقت میں آپ کو دے دیتی جب وہ ملی تھی مجھے۔ جس مکان میں آبی کو زخمی حالت میں رکھا تھا آپ نے، اسی مکان کے لان میں مجھے ایک ہیرے کی انگوٹھی پڑی ملی تھی۔ میں نے اسے 2 دن اپنی انگلی میں ڈالے رکھا تھا، اس خیال سے کہ آپ لوگوں میں سے کسی کی ہوگی تو وہ اسے میرے ہاتھ میں دیکھ کر فوراً خود مانگ لے گا۔ اگر کوئی کہے گا کہ اس کی انگوٹھی گم ہو گئی ہے تو اسے دکھا دوں گی اور وہ پہچان کر لے لے گا، مگر 2 دن تک کسی نے بھی اس پر دعویٰ نہیں کیا تو میں نے وہ اتار کر اٹیچی میں ڈال دی، اور چونکہ آج سے پہلے کسی انگوٹھی کے گم ہو جانے کا ذکر تک نہیں کیا گیا تھا لہذا وہ انگوٹھی اب تک میری اٹیچی ہی میں پڑی ہے۔ ارے تم نے کم از کم مجھے تو بتایا ہوتا، وہ بڑی طلسم ہوشربا قسم کی انگوٹھی ہے یار، وہ اگر ہوتی میرے ہاتھ میں تو میں آبی اور گلزمان کو زخمی حالت میں چھوڑ کر کبھی نہ آتا۔ کم از کم ان کی میت کو کندھا تو دے ہی سکتے تھے ہم۔ لاؤ ذرا جلدی سے لا کر دکھاؤ وہ انگوٹھی۔ فردوسی بیگم اٹھ کر انگوٹھی لینے چلی گئی۔ شرافت علی نے اس کے جانے کے بعد کہا، تم نے تو کمال ہی کر دیا یار جیلانی، ہیرے کی انگوٹھی کھو دی اور کسی کو بتایا تک نہیں۔ کیا قیمت ہوگی اس کی؟ قیمت اس کی کئی لاکھ امریکی ڈالر ہے پیارے بھائی، کوئی معمولی قسم کی انگوٹھی نہیں ہے وہ۔ میں نے جواب دیا، کئی لاکھ امریکی ڈالرز کی ایک انگوٹھی کی قیمت؟ وہ حیرت سے بولا، کیا مصر کے آثار قدیمہ سے تعلق ہے اس کا؟ آثار قدیمہ نہیں برادر، بہت ہی زیادہ آثار جدیدہ سے تعلق رکھتی ہے وہ۔ جدید سائنسی تحقیق کا نادر شاہکار کہو اسے۔ اگر سائنس اس تجربے میں بڑے پیمانے پر کامیاب ہو گئی تو ہتھیاروں کی موجودہ دوڑ خود بخود رک جائے گی، سارے خوفناک ہتھیار نکارہ ہو کر رہ جائیں گے، دنیا تباہ ہونے سے بچ جائے گی۔ میں نے اسے بتایا،
فاطمہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا، صرف ایک انگوٹھی سے سارے ہتھیار نکارہ ہو جائیں گے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب علی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری تو عقل حیران ہے آپ کی اس بات پر۔ تمہیں یاد ہے جب میری تم سے ملاقات ہوئی تھی تو تم سمیت بہت سے لوگ مجھے کوئی مفوق الفطرت چیز سمجھتے تھے۔ وہ حیران ہوتے تھے کہ ریوالور، بندوق اور اسٹین گن جیسے ہتھیار میرے سامنے جام ہو کر کیوں رہ جاتے ہیں؟ اچھے خاصے کام کرتے ہوئے ہتھیاروں کو جب مجھ پر گولی چلانے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی تھی تو ان سے گولی نہیں نکلتی تھی۔ تم نے بھی بارہا اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی تھی مگر میں ہمیشہ ٹال جاتا تھا تمہیں۔ میں نے اسے کہا، ہاں مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، یہ بات سے مجھے ہمیشہ پریشان کیے رہتی تھی، لیکن پھر میں نے جب دیکھا کہ ہتھیار آپ پر بھی اسی طرح اثر کر رہے ہیں جیسے دوسروں پر، تو میں نے اسے محض اتفاق سمجھ کر بلا دیا تھا۔